موت کی کہانی بادشاہ کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر شام کے وقت ایک بیابان سے ہوا۔ راستے میں آپ کو سر راہ ایک بوسیدہ کھوپڑی کی ہڈیاں ملی۔ عرض کی، الہی، یہ کس شخص کا سر ہے جو اس طرح سے سر راہ پڑا ہوا ہے؟ تو اس کو زندہ کر کے یہ مجھ سے بات کرے تاکہ میں اس کے متعلق جان سکوں یہ شخص کون تھا اور دنیا میں کیا کام کرتا تھا، اور یہ کس سبب سے اس کی کھوپڑی راہ میں پڑی ہوئی ہے، اور بھی جو بات اس سے پوچھوں سو اس کا جواب دے۔ ندا آئی، اے عیسیٰ، تجھ سے جو پوچھے گا سو یہ تجھ کو اس کا جواب دے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سر بوسیدہ سے فرمایا، اے کھوپڑی، خدا کے حکم سے تم ہم سے بات کرو۔ خدا کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یوں کلام کیا، اے نبی اللہ، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ مجھ سے پوچھئے، میں جواب دوں گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تو مرد تھا یا عورت، تو نگر تھا یا غریب، نیک تھا یا بد، دراز قد تھا یا پست قد؟ تب کھوپڑی نے جواب دیا کہ اے حضرت، میں ایک بادشاہ تھا اور میرا نام جمجا تھا۔ میں صحیح اور دراز قد مرد تھا اور کئی بادشاہ میرے زر فرمان تھے۔ دولت اور دنیا سب مجھے حاصل تھی، کسی چیز کا غم مجھ کو نہ تھا، ہمیشہ عیش و نشاط میں رہتا تھا۔ 5000 غلام، 80 برادار جوان و خوبصورت، سرخ کباب پوش با شمشیر بندی میرے دائیں بائیں ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، اور 500 غلام باہی ترانہ ساز کھڑے رہتے، اور 500 غلام علاوہ ان کے جو محل کی پہرداری کرتے تھے، اور 1000 لونڈیاں میری خدمت میں خوش آواز گانے والی تھیں اور رقص کرتی تھیں۔ مزید کہا کہ اے پیغمبر خدا، اگر میں اپنے تمام اوصاف اور خشمت بیان کروں تو آپ تعجب کریں گے، اور جب میں شکار کے واسطے شکارگاہ کو جاتا تو 4000 گھوڑے بازین زرین میں میرے ساتھ رہتے، اور 4000 میرے شکار سفید قبا زیب تن کیے، تاج اور مقلل سر اور بازو پر پہنے بحری شاہین لے کر میرے ساتھ چلتے، اور 1000 غلام آگے اور 1000 پیچھے، 1000 سوار دائیں بائیں ساتھ چلتے۔ اے پیغمبر خدا، اگر آپ سے صفت شکارگاہ کی بیان کروں تو آپ مزید تعجب کریں گے۔ مشرق تا مغرب میری بادشاہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لشکر فوج بے شمار تھی کہ اس کی تعداد لکھنے سے وزیر اور دبیر عاجز رہتے، اور 1000 بادشاہ اور ملک میرے زیر فرمان تھے جو جنگوں کے ذریعے بزور شمشیر حاصل کیے تھے، اور اگر صفت اپنے لشکر اور فوج کی لڑائی بیان کروں تو عجب لگے گا۔ مختصر یہ کہ کسی کو چارہ نہ تھا کہ مجھ سے مقابلہ کرے، اور کہا کہ جتنے برس میں نے بادشاہت کی ایک دن بھی کسی طرح کا رنج و غم مجھ کو نہ ہوا، اور میں جوان مرد و عالی جمال اور کمال و خوبی میں بے نظیر تھا۔ حسن و خوبی اور جمال و کمال میں کوئی میرے برابر نہ تھا، اور جو شخص میری طرف نگاہ کرتا متخیر رہتا، اور ہر روز میں فقیروں محتاجوں کو 1000 دینار دیتا، اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور ننگوں کو کپڑا دیتا۔ میری اور تمام خلق مجھ سے خوش تھی۔ اس سب کے باوجود مجھ میں ایک برائی تھی کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور میری قوم بت پرست تھی۔ گو اللہ نے ہماری طرف نبی بھیجے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور اپنے آباء و اجداد کے دین یعنی بت پرستی کو ہمیشہ ہی اپنا شیوا بنائے رکھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب سب حال اس سر بوسیدہ نے بیان کیا، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے شخص، یہ بتا کہ تجھے مرے ہوئے آج کتنا عرصہ ہوا، اور یہ کہ تو کس حال میں مرا، یعنی اپنے مرنے کا حال بیان کر، اور یہ بتا کہ ملک الموت کو تو نے کس شکل و صورت، اور تو سب بیان کر۔ تب اس نے بیان کیا، اے پیغمبر خدا، آج میرے مرنے کو 100 برس پورے ہوئے، اور اب میں اپنے مرنے کی وجہ بیان کیے دیتا ہوں۔ بات یوں ہوئی کہ ایک دن میں موسم گرما میں اپنے تخت پر بیٹھا تھا، شاہی امور سر انجام دے رہا تھا۔ میرے غلام خدام سب دستہ بدستہ حاضر خدمت کھڑے تھے۔ تبھی گرمی کی شدت میرے سر کو چڑھ گئی، اور اس وجہ سے مجھے سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ میں سب کچھ چھوڑ کر اپنی آرام گاہ میں آ گیا، لیکن میرے تمام اعضاء اس قدر سستی چھا گئی تھی کہ طبیعت میری بے مزہ ہونے لگی۔ چنانچہ جب کسی طور پر آرام نہ آیا اور طبیعت مزید بگڑنے لگی، حال میرا متغیر ہوا، تب اپنے وزیروں کو بستر کے پاس بلایا اور انہیں اپنی طبیعت کے متعلق بتایا، اور حکم دیا
کہ میرے علاج کے لیے بندوبست کراؤ۔ تب وزیروں نے طبیبوں کو میرا علاج کرنے کو کہا، اور اے نبی اللہ، 1000 طبیب میرے خاص طبیب تھے۔ سبھی طبیبوں کو بلایا گیا، ان سے میرا علاج کرنے کو کہا۔ تب سب طبیبوں نے میری دوا دارو کرنا شروع کر دی، اور ہر ایک طبیب نے اپنا مقدور بر کوشش کی کہ میں اس کے علاج سے بہتر ہو جاؤں، لیکن کسی بھی علاج سے مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ دوا میری بیماری پر کارگر نہ ٹھہری، اور اس طرح 5 روز گزر گئے اور حالت میری مزید سے مزید بدتر ہوئی، اور میرا حال یوں تھا کہ زبان بند اور سیاہ ہو گئی تھی۔ کمزوری اور نکاہت سے بدن تمام کانپنے لگا، آنکھوں میں سیاہی بھر گئی، اور روشنی اور نور آنکھوں کا جاتا رہا۔ کچھ سوچتا نہ تھا اور زیادہ وقت حالت بے ہوشی میں گزارتا۔ جب ہوش آتی تب بھی ہلنے جلنے اور سننے سے قاصر تھا۔ پھر اس طرح ایک دن اسی حالت بے ہوشی میں میں نے ایک ہیبت ناک آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ جمجا کی روح قبض کر کے دوزخ میں ڈال دو۔ پھر بعد ایک لحظہ کہ میں نے ملک الموت کو دیکھا۔ ہیبت و شکل خوفناک ایسی کہ سر ان کا آسمان پر اور پاؤں تخت سرا میں میرے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، اور کئی منہ ان کے تھے۔ میں نے دیکھا اور مارے ڈر کے میں نے ان سے بہت فریادیں اور آہذاری کی، لیکن انہوں نے نہ سنی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجا، کیا تو نے ملک الموت سے اتنے منہ ہونے کے سبب دریافت نہ کیا تھا؟ تب جمجا نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اس کا سبب پوچھا تھا۔ ملک الموت نے یوں بیان کیا کہ سامنے کے منہ سے جو شکل نیک بزرگ کی ہے، اس سے میں مومنوں کی قبض کرتا ہوں۔ جب مومنوں کی جان قبض کرتا ہوں تو ان کے سامنے نیک بزرگ کے آتا ہوں کہ میری شکل سے خوف نہ کھائیں، اور داہنی طرف کے منہ سے باشندگان عالم سماوات کی ارواح قبض کرتا ہوں، اور جو منہ پیچھے اور بائیں جانب ہے، جن کی ہیبت اور صورت انتہائی خوف زدہ کر دینے والی ہے، ان سے کافروں اور مشرکوں کی جان قبض کرتا ہوں۔ ان کے لیے موت بھی ایک عذاب کی صورت اترتی ہے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجا، موت تجھ پر کیسے آئی اور کس طرح سے تیری جان قبض ہوئی؟ وہ بیان کرنے لگا، اور یہ بھی کہ جان کنی کی حالت میں تجھ پر کیا حال گزرا۔ تب اس نے کہا، اے نبی اللہ، میں نے اسرائیل کو دیکھا اس حالت میں کہ ان کے ساتھ کئی ہزار فرشتے تھے، اور ان میں کئی کے ہاتھوں میں آگ کے گز اور کسی کے ہاتھ میں آگ کی لاٹھی اور کسی کے پاس آگ کی تلواریں اور کچھ آگ کے شعلے لیے ہوئے تھے، اور سب سے پہلے وہ آگ کے شعلے میرے بدن میں ڈال دیے، اور مجھے یوں محسوس ہوا اس سے تیز تر تپش اور بھڑکنے والی آگ دوسری کوئی نہ ہوگی، اور اگر اس آگ کی ایک چنگاری زمین پر ڈال دی جائے تو ساری زمین اور تمام عالم اس کی تپش سے جل کر راکھ ہو جائے۔ چنانچہ جمجا بادشاہ نے کہا، اے نبی اللہ، آگ ایسی تھی کہ اگر اس کی ایک چنگاری زمین پر ڈالی جائے تو تمام زمین اور عالم اس کی تپش سے راکھ ہو جائیں۔ بس وہ آگ میرے بدن میں ڈال کر رگ اور ریشے سے جان میری پکڑ کر کھینچنے لگے، اور جان کھینچنے کے ساتھ ساتھ آتشی لاٹھیوں اور گزوں سے مجھ کو مارتے۔ میں نے ان سے فریاد کی کہ میری جان نہ نکالو، اور اس کے بدلے میرا ملک اور دولت خزانہ تمام جو میرے پاس ہے مجھ سے لے لو۔ بس یہ بات سن کر ان کے غیظ و عذب میں اور بھی اضافہ ہوا، اور انہوں نے گز اس طرح کھینچ کر مجھ پر مارے کہ بدن کے جوڑ تمام الگ ہو گئے، اور اس تکلیف کو میں بیان نہیں کر سکتا جو اس لمحے مجھ پر گزری۔ اور کہنے لگے، اے بدبخت شخص، تو نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ باعوض گناہ کافروں کے مال نہیں لیتا؟ پھر میں نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے تمام اہل و عیال اور فرزند خدا کی راہ میں قربان کروں گا۔ تب انہوں نے کہا، اللہ رشوت نہیں لیتا، اور اے پیغمبر خدا، جان نکلنے کی جو تکلیف اور اذیت مجھ پر گزری، اگر 1000 شمشیر مجھ پر ماری جاتی تو اس تکلیف کے مقابلے کچھ نہ تھی۔ الغرض اس طرح فرشتوں نے میری جان قبض کی اور لے کر چلے گئے، بعد اس کے کہ میرے اہل و عیال اور لوگوں نے مجھ کو کفن وغیرہ پہنایا اور قبرستان میں لے گئے۔ وہاں مجھے بھی باقی مردوں کی طرح ایک قبر میں ڈال کر اوپر مٹی پھینک کر دفنا کر چلے گئے۔ مجھے لگا کہ شاید اب عذاب میرے تمام ہوئے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ اصل معاملہ تو اب شروع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس قبر کے گڑھے میں میری جان واپس لوٹائی گئی، اور پھر منکر نکیر اور فرشتے جو دنیا میں میرے ساتھ رہتے تھے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھ کر بیٹھنے کا حکم دیا۔
اور اے نبی اللہ، منکر اور نکیر جس شکل و صورت میں میرے پاس آئے تھے، ان کو دیکھ کر میں موت کی تکلیف کو بھول گیا کہ اس قدر ہیبت ناک وہ فرشتے تھے کہ ان کے آنے سے زمین پھٹ جاتی، اور ان کے ہاتھوں میں دہکتے لوہے کے گز تھے۔ اگر اسے زمین پر مارا جائے تو زمین نیچے دھس جائے اور ہر چیز زمین کی تباہ ہو جائے۔ بس یہ سب کچھ دیکھ کر میرے ہوش و خواص جاتے رہے۔ چنانچہ ان کے حکم کے ساتھ ہی مارے خوف کے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے، جو کام نیک و بد برائی پھیلائی تو نے دنیا میں کی ہے، آج اس سب کا حساب ہم تجھ سے لیں گے۔ بس ان کی بات سنتے ہی میں نے جو کام اپنی زندگی میں کیے تھے سب یاد آنے لگے، اور وہ باتیں اور کام بھی یاد آنے لگے جنہیں میں نے اپنی زندگی میں بھول چکا تھا۔ سو اس وقت اپنے کیے سب کام اور سارے کردار یاد آنے لگے، اور میں یاس و حسرت اور مصیبت و ندامت کا واویلا کرنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے گرجدار آواز میں مجھ سے پوچھا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور ان کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ اگر سینہ زمین پر کھڑے ہو کر آواز کریں تو اس گرج سے زمین و آسمان پھٹ جائیں اور انسانوں جانداروں کے کلیجے پھٹ جائیں۔ مارے خوف کے میں نے اپنے بتوں کا نام لیا کہ جن کی میں اپنی زندگی میں پرستش کیا کرتا تھا۔ تب انہوں نے ایک گز کھینچ کر میرے مارا کہ میں زمین کی تہوں میں دس گیا، اور اس کی ہیبت و دہمک سے تخت الثری تک ہل گیا، اور میں آہو پکار کرنے لگا۔ تب انہوں نے کہا، پکار اپنے بتوں کو، فریاد کر ان سے جن کی تو سوا اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، کہ آج تجھ کو اس عذاب سے نجات دلائے۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ سن کر عقل و ہوش میرے باختہ ہوئے اور زبان میری بند ہوگی۔ تب پھر انہوں نے مجھے آہنی گزوں سے مارنا شروع کر دیا اور مجھ سے کہنے لگے، اے دروغ گو، بتا تیرا رب کون ہے؟ تب مارے خوف کے میں نے کہا، میرے خدا تم ہو، بس مجھ کو بخش دو اور اس عذاب سے نجات دو کہ سوا تمہارے کسی سے فریاد کروں کہ کوئی سنتا نہیں۔ اور اپنے پیدا ہونے پر افسوس و حسرت کرنے لگا کہ کیا ہی اچھا تھا کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ تب انہوں نے ایک گز ایسا کھینچ کے مجھ پر مارا کہ جان کنی کی سب سختیاں مجھے بھول گئیں، اور کہنے لگے، اے بدبخت، تو اللہ رحمان و رحیم کو نہیں جانتا؟ تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ اور کہا کہ غضب اللہ کا اس پر ہو، نعمت تو اللہ کی کھائے اور پوجا غیر اللہ کی کرے۔ اب بس سبب تیرے کفر کے تیرے واسطے ہمیشہ کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اے نبی اللہ، میری ساری زندگی کے بادشاہت اور خوشیاں عذاب گور اور سوال و جواب سے مجھ پر تلخ تھیں۔ چنانچہ جمجہ بادشاہ کے سربوسیدہ نے کہا، اے نبی اللہ، جب فرشتے مجھ سے حساب کتاب لے کر اور لعنت و ملامت اور عذاب سنا کر چلے گئے تو بعد اس کے میری قبر کی زمین مجھ سے گویا ہوئی اور کہنے لگی، اے دشمن خدا، تو اتنے روز میری پشت پر رہا اور کفر کرتا رہا۔ اللہ نے تجھے ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا، بادشاہی عطا کی تھی، تو پھر بھی اللہ کے سوا غیروں کی پوجا کرتا تھا۔ اور جب تو اپنے گناہگار وجود لے کر میری پشت پر چلتا تھا، تب مجھے تجھ پر غیظ آتا تھا۔ بس آج میرا مقصود مجھے مل گیا کہ تو میرے اندر آیا ہے۔ اب میں تجھ سے بدلہ لوں گی، اور تو میرا سلوک دیکھ کر میں کافروں اور گناہگاروں کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ بعد ایک لحظہ کے مشرق اور مغرب کی زمین آ کر مجھے دبانے لگی، ایسا کہ میرے بدن کے تمام جوڑ ٹوٹ گئے اور پسلیاں ایک دوسرے میں جا کر پیوست ہو گئی۔ کوئی رائے فرار کی میرے پاس نہ تھی، اور نہ ہی کوئی میرا رفیق تھا کہ جس سے مدد مانگتا، اور میں اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکتا تھا۔ بعد اس کے 2 فرشتے میرے پاس آئے، سیاہ پوش حشمناک، ایسا کسی کو میں نے نہ دیکھا تھا۔ مجھے یہاں سے پکڑ کر عرش کے نزدیک لے گئے۔ کنارے عرش سے ایک آواز غضب والی آئی کہ اس شکل قلب کو دوزخ میں ڈال دو، اور وہیں ایک شخص کو دیکھا جو حشمناک نگاہوں سے مجھ کو دیکھ رہا تھا، اور زمانہ آتش تو کو زنجیر آتشی اس کے پاس رکھی تھی، اور وہ دروگا دوزخ نام اس کا مالک تھا۔ چنانچہ حکم ملتے ہی اس نے مجھ کو ایک جھڑکی دی، ایسی کہ میرے تمام بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا اور میں مارے خوف کے کانپنے لگا۔ تب دوبارہ وہ اپنی ہیبت ناک آواز میں
غضب کے ساتھ بولا کہ اس بدبخت کو لوہے کی آتشی زنجیر کے ساتھ باندھ کر آتشی کوڑوں سے مارتے ہوئے دوزخ کی طرف لے چلو۔ چنانچہ مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر آتشی زنجیروں میں جکڑے کوڑوں سے مارتے ہوئے لے کر چلے گئے۔ پھر مجھے 70 گز نیچے گہرے غبار میں قید رکھا۔ پھر میرے بدن کی تمام کھال نکال کر 70 گز اور نیچے سانپ اور بچھوؤں میں رکھا، اور ان کا ایک ایک ڈنگ مجھے 70 گز نیچے تک دھسا دیتا تھا۔ وہ تکلیف اتنی شدید تھی کہ باوجود موت کی تکلیف کو جھیلنے کے میں خواہش کرنے لگا کہ مجھے موت ہی آ جائے، اور موت کو پکارنے لگا۔ تب آواز آئی کہ اب پکار موت کو، لیکن اب موت نہ آئے گی، اب ہمیشہ کے لیے اس عذاب کا مزہ چکھ، باعوض اپنے کفر اور گناہوں کے۔ اور وہ زنجیر ایسی تھی کہ اگر اس کا ایک حلقہ زمین پر پڑ جائے تو تمام مخلوقات زمین کی فنا ہو جائیں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجا، آتش دوزخ کیسی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بیان کر۔ اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، دوزخ کے 7 درجات ہیں: ہادیہ، سعیر، سقر، جہنم، قطعی اور حتمہ، اور یہ سب سے نیچے کا درجہ ہے۔ اے پیغمبر خدا، اگر آپ اہل دوزخ کو دیکھتے تو ان کے حال پر افسوس کرتے اور کہتے ان پر خدا کا غضب ہے۔ ان کے نیچے، اوپر، دائیں بائیں، آگے پیچھے آگ دہکتی ہے، اور آگ کے اندر بھوکے پیاسے لوگ جل رہے ہیں۔ وہاں کھانا پینا اور سایہ وغیرہ کچھ نہیں سوائے غم کے، خوشی اور راحت نہیں، اور منہ ان کا سیاہ مانند کوئلے کے ہے، اور ہمیشہ گریہ زاری اور ہاکار میں مصروف، اور توبہ وہاں قبول نہیں ہوتی۔ نہ ان کی آہوزاری سنی جاتی ہے، نہ ان پر رحم کیا جاتا ہے، اور ہر وقت آواز آتی ہے، اے اہل دوزخ، تمہارا با امام ہمیشہ آتش دوزخ ہے، اور تم لکڑی دوزخ کی ہو، بس ہمیشہ اس میں جلتے رہو۔ چنانچہ جمجا نے کہا، اے نبی اللہ، اس عذاب کے بعد مجھے وہاں سے نکال کر ایک درخت آتشی کے پاس اندر دوزخ میں لے گئے، اور اس درخت کا نام شجرہ زقوم بیان ہوا ہے۔ بس جو کوئی بھی کھانے کو مانگتا اسے زقوم کھانے کو دیا جاتا۔ جب میں نے بھی کھانے کو مانگا تو مجھے بھی وہی کھانے کو دیا۔ پھر جب میں نے اسے تھوڑا سا چکھا تو میرا حلق بند ہو گیا، نہ وہ نیچے اترتا نہ ہی واپس اوپر آتا۔ سانس میرا اس کی وجہ سے رک گیا۔ اس کے کانٹوں کی وجہ سے گلے میں درد اور سوزش ہونے لگی۔ چنانچہ مارے درد اور سوزش کے میں چلانے لگا اور پانی کی فریاد کرنے لگا کہ مجھ کو کہیں سے گھونٹ پر پانی دے دو کہ میں اس کو اندر ہی نگل سکوں۔ بس مجھے ایک لوٹا بھر کر پانی پینے کو دیا۔ میں نے مارے درد اور سوزش کے نہ دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے، اور پکڑتے ہی اسے پینے لگا، لیکن ابھی ایک گھونٹ بھی نہ بری تھی کہ میرا سارا حلق اس پانی کی تپش سے جل گیا، اور جدھر جدھر کو بدن میں پانی جاتا جسم کا گوشت پوشت اس سے گل کر گر گیا اور ہڈیاں ٹوٹنے لگیں۔ اے نبی اللہ، وہ پانی پانی نہ تھا بلکہ اہل دوزخ کا جلا ہوا گوشت، چربی اور پیپ وغیرہ تھی، اور اس کی تپش سے بڑھ کر اس کی بدبو تھی کہ دماغ اس بدبو سے پھٹ جائے اور سانس بند ہو جائے۔ بس بعد اس کے ایک آواز ہیبت ناک آئی کہ میرا گوشت پوشت دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا اور میں جیسا تھا ویسا ہی بن گیا۔ بعد اس کے میرے پاؤں کے تلوے سے سر تک آگ لگی اور میں پوری طرح جلنے لگا اور پکارنے لگا، اے میری قوم، مجھ کو کچھ پہننے کو دو کہ آتش دوزخ سے نجات پاؤں، اور تلوے میرے جلتے ہیں، اور مجھ کو نالین دو کہ آگ سے بچوں۔ تب مجھے نالین آتشیں لا کر دیے گئے اور پہننے کو دوزخ کی آگ کا بنا لباس دیا گیا۔ اے نبی اللہ، جب میں نے وہ نالین اپنے پیروں میں پہنے تو ان کی تپش اور حدت سے میرا دماغ تک کھولنے لگا، اور جس طرح ہانڈی میں سالن ابلتا ہے اس طرح میرا دماغ اس کی حدت سے ابلنے لگا، اور تمام جسم کا گوشت جلنے لگا اور پانی کی طرح بہنے لگا، اور میرا مغز میرے منہ اور کان ناک سے بہہ نکلا۔ اور جب میں فریاد اور آہت زاری کرتا تو ایک ہیبت ناک آواز مجھے جھڑک دیتی کہ اے بدبخت، سزا اپنے عملوں کی چکھ، یہاں اب سوا عذاب دوزخ کے تجھے کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ تو نے دنیا میں خدا کو نہیں مانا اور اللہ کے سوا غیروں کو پوجا، اور خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات کو نہ مانا اور عذاب سے نہ ڈرا،
اور مسلمانوں کو ایذا پہنچاتا رہا۔ بس اب ان عملوں کی سزا یہاں بغت اور کافروں کا یہی ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور ایسی ایسی باتیں اور جھڑکیاں ہر وقت اہل دوزخ کو سنائی جاتی ہیں، اور اہل دوزخ کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کو سوائے آگ کے دوسری کوئی چیز نہ ہے۔ اے نبی اللہ، اس کے بعد مجھے ایک پہاڑ پر لے جایا گیا۔ اس پہاڑ کا نام سکرات ہے۔ لمبائی اس پہاڑ کی 3000 برس کی راہ ہے، اور اس کے اندر کئی کنویں آتش کے ہیں، اور جتنے عذاب اب تک مجھ پر گزرے تھے وہ سب اس پہاڑ پر پائے، اور اس میں کئی طرح کے زہریلے کیڑے اور سانپ اور بچھو تھے، اور کچھ کیڑے اس قدر ہیبت ناک تھے کہ جب وہ اپنے دانت بچاتے تو ان کی کٹاکٹ کی آواز 100 برس کی راہ تک جاتی تھی، اور جب وہ اہل دوزخ کو اپنے دانتوں سے کاٹتے تو ہڈیاں تک اپنے دانتوں سے کاٹ لیتے، اور ایسے ایسے سانپ بچھو کہ جب کسی کو کاٹتے تو فوراً خاک ہو جاتا یا پانی ہو کر بہہ جاتا، پھر دوبارہ سے ایک ہیبت ناک آواز سے اپنی اصل حالت میں آتا، اور یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور اگر ان کے دانتوں کے زہر کا ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو تمام زمین جل کر خاک ہو جائے۔ الغرض مجھ پر ہر روز 3 مرتبہ اس پہاڑ پر سکرات موت ہوتی تھی۔ بس اس وجہ سے اس پہاڑ کا نام سکرات ہے کہ جو کوئی بھی وہاں جاتا ہے بار بار موت کی تلخی کو محسوس کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجا، اس کے بعد تجھ پر کیا گزرا؟ جمجا نے جواب دیا، اے نبی اللہ، پھر مجھے اس کوہ سکرات سے نکال کر ایک پل کی طرف لے جایا گیا جس کا نام پل صراط ہے، اور وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا بال سے باریک اور 2 دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور اس پل کے نیچے ایک بہتی ہوئی آگ کا چشمہ ہے۔ بس جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے اور گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے اعمال کا نور ہوتا ہے جس کی روشنی میں وہ اس پل کو بآسانی پار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جب مجھے اس پل پر لے جایا گیا تو میں مارے خوف کے کانپنے لگا، اور میری ہمت نہ پڑی کہ اس پر قدم رکھوں۔ پھر مجھے پیچھے سے داروغہ دوزخ نے مجھے جھڑکی دی اور آگے بڑھنے کا حکم دیا، اور اس کی ہیبت ناک آواز سے میں آگے بڑھا اور قدم رکھتے ہی اس چشمہ آتش میں جا گرا، اور وہاں سے سیدھا اہل دوزخ کے پاس جا پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے جمجا، اس چشمہ کا کیا نام ہے اور تجھ پر وہاں کیا کیا عذاب گزرے، سو بیان کر۔ تب جمجا کہنے لگا، اے نبی اللہ، اس چشمہ آتش میں گرتے ہی میرے جسم کا سارا گوشت اور ہڈیاں تک پگھل کر پانی بن گئی، اور جو جو عذاب میں نے پہلے جھیلے تھے سب عذاب مجھے چھوٹے لگنے لگے، اور دوزخ کے عذاب ان سب کے مقابلے میں عذاب اکبر تھا، اور باقی تمام عذاب عذاب اصغر تھے۔ اے پیغمبر خدا، اگر 100 برس تک اس عذاب کی ہیبت کو بیان کروں تو میں کم ہے، وہ اس قدر ہولناک عذاب ہے، اور آگے اس میں کئی عذاب ہیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دوزخ کے بارے میں سن کر بے تحاشا رونے لگے، اور اللہ تعالیٰ سے دوزخ کے ہولناک عذابوں سے پناہ مانگنے لگے۔ بعد اس کے کہ حضرت نے پوچھا، اے جمجا، پھر تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جمجا نے کہا، اے نبی اللہ، اس کے بعد مجھے ایک کنویں کے پاس لے جایا گیا جس میں دہکتی ہوئی آگ تھی، اور اس کنویں کی گہرائی 100 برس کی مسافت تھی۔ چنانچہ مجھے اس تابوت میں بند کر کے زنجیروں سے جکڑ کر اس کنویں میں ڈال دیا گیا، اور جن خداؤں کی میں سوا اللہ کی پوجا کرتا تھا اور جن شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر میں کفر و شرک اور گناہ کرتا تھا وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا تھا اور اپنی سلطنت پر غرور کرتا تھا، ان کو میرے اوپر متعین کیا گیا کہ آتشی کوڑوں سے مجھ کو ہمہ وقت مارتے رہیں، اور کوئی ساتھ بنا مار کے نہ گزری۔ مجھے کہا جاتا کہ یہی ہیں وہ جن کے بہکانے پر تو راہ راست چھوڑے ہوئے تھا اور اللہ تعالیٰ کی سوا ان کی پوجا کرتا تھا، اب تیرا کوئی خیر خواہ نہیں۔ اور آج 400 برس سے میں اسی تابوت میں بند ہوں، اور آج ایک آواز غیب کی آئی کہ جمجا کو سر راہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈال دو، کہ اس نے اپنی زندگی میں اچھے کام بھی کیے تھے، بہت غلام لونڈیاں آزاد کیے اور بھوکھوں کو کھانا کھلایا اور ننگوں کو کپڑا دیا اور غریب غربا کی دیکھ بھال کی اور مسافروں کا خیال کیا، بس اس سب کے عوض اس کو اس عذاب سے رہائی دی جائے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو کس قوم سے تھا؟ اس نے کہا، میں حضرت الیاس نبی کے زمانے میں تھا۔ تب حضرت نے پوچھا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جمجا نے فریاد کی، اے نبی اللہ،
آپ کو اللہ کی قسم ہے کہ آپ اللہ سے مجھے بیچاروں گناہگار کے حق میں دعا کریں کہ مجھے اس عذاب سے نجات بخشے اور دوبارہ زندہ کر کے اس دنیا میں بھیج دے۔ میں اس کی عبادت کروں گا اور اسی سے مدد چاہوں گا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ ہی کا حق مجھ پر ثابت ہو۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو ارشاد ہوا، اے عیسیٰ، ہم نے روز ازل سے لکھا تھا کہ اس کو تمہاری دعا سے دوبارہ زندہ کریں گے اور عذاب سے نجات دیں گے بسبب اس کی سخاوت اور بندہ پروری اور دوستاری فقراء و مساکین کے۔ بس اے عیسیٰ، ہم نے آپ کی دعا قبول فرمائی، ان ہڈیوں کو حکم کرو تو یہ زندہ ہو جائیں گی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ کم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ تب جمجا کی ہڈیاں تمام جمع ہوئیں، پھر ان پر گوشت پوش چڑھا اور بال بنے اور اصلی چہرے میں واپس ایک جسم کی صورت بنا اور اس میں جان آئی اور زندہ ہوا۔ بس جمجا نے زندہ ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور ان کا ایمان کامل لایا، اور بعد اس کے جتنا عرصہ جیا اللہ کی عبادت اور ریاضت اور صیام و قیام میں گزارا اور کوئی کام دنیا کا نہ کیا، اور بعد ایک مدت کے دوبارہ موت کا جام پیا اور اللہ نے بسبب اس کی نیکیوں کو اس کی بخشش فرمائی اور جنت میں مقام عطا کیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔